عیدی دینے کی شرعی حیثیت، عید کے دن بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں اس عیدی کے نام پہ، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صدام حسین کشمیر سے. بھائی بچوں کو اگر عیدی نہیں دیں گے تو بچوں کی عید کہاں سے ہوگی؟ تھوڑا بہت تو اتنا بھی آپ مشکل نہ بنائیں میرے بھائی دین کو. تو بچوں کو تو خوشی ہی عید میں اسی کی ہوتی ہے. ہاں اس کو بہت زیادہ اتنی بھاری بھاری رقمیں اب لوگوں نے باندھ لی ہیں جس پہ بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں اور بچے سارا میری جائیدادیں پی جائیں گے عیدی میں. تو ہلکا رکھنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن وہی بات ہے کہ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ بہرحال حرام ہے. اگر کہیں اتنا زیادہ یہ رسم جڑ پکڑ گئی ہے کہ آپ کی بوجھ بننے لگی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے. عید میں گلے ملنا کیسا؟ عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک بار ملنا ہے یا 3 بار؟ افضل راجہ: عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہونے لگی ہے. عید منانا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ نکلا اور ہزاروں کا مجمع آگے کھڑا ہوا ہے، امام صاحب سے عید ملیں گے، تو امام صاحب دنیا میں کسی سے ملنے کے لائق نہیں رہتے. تو اس لیے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. بس مصافحہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں، دعائیں دے دیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. اچھا بھائی، عورت گھر پر عید کی نماز کیا پڑھ سکتی ہے؟ کیا عورت گھر پر عید کی نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تہذیب انور اتر پردیش: نہیں جی، عورت عید کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتی. عید کی نماز اگر پڑھنی ہو تو عیدگاہ میں جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں شرکت کرنا ضروری ہے. عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ وسیم احمد: اچھی بات ہے، دعا ہے مبارکباد. مبارک کا مطلب اللہ اس دن کو آپ کے لیے برکت والا کرے. تو یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا بھائی، پوری دنیا میں ایک دن رمضان اور عید ہو سکتی ہے؟ چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے: وہ جب رکھنا چاہیے جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہو اور وہ خلیفہ نے کہیں سے بھی گواہی لے کے پوری دنیا پہ نافذ کر دی، تو پھر ہے کہ پھر پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ رمضان شروع ہوگا اور ایک ٹائم پہ عید ہوگی. لیکن اگر پوری دنیا میں حکومتیں الگ الگ ہیں تو ایک حکومت دوسرے حکم کے فیصلے کی شرعاً پابند نہیں ہے انتظامی چیزوں میں، تو اس میں پھر وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ بھئی ہم اپنی کمیٹی کو ترجیح دیں گے، یہاں کے نظام کو ترجیح دیں گے. لیکن اگر گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے، یا سارے اسلامی ملک مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں ایک کنٹری کو اتھارٹی دے دی ہے، وہ جب فیصلہ کرے گا تو ہم سب پہ نافذ ہوگا، تو پھر سب پہ نافذ ہو جائے گا. جیسے آج اگر ساری دنیا کے اسلامی ممالک مل جائیں اور وہ فیصلہ کریں تمام ملکوں کے سربراہ کہ بھئی سعودی حکومت جس دن روزے کا اعلان کرے گی تو وہ اعلان ہمارے لیے بھی ہوگا اور ہم اس کو نافذ العمل سمجھیں گے، اور سعودی حکومت جس دن عید کا اعلان کرے گی تو ہم شرعاً ہم پر بھی حجت ہوگا. تو اگر سارے ملکوں کے کنٹریز یہ فیصلہ کر لیں تو پھر پوری دنیا میں ایک عید ہو جائے گی اور ایک رمضان ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن جب تک گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو اپنے طور پر کسی کے لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں کسی اور کنٹری کے حساب سے چلوں گا یا کسی اور ملک کی گواہی کے حساب سے چلوں گا. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. فوتگی والے گھر میں پہلی عید کیسے منائیں؟ جس کے گھر میت ہو اور پہلی عید آ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیا رشتہ داروں کا عید میں تعزیت کے لیے آنا، رونا دھونا اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا، یہ کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے اور عید کے دن اگر ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے، اپنے مرحومین کو یاد کر کے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے. لیکن عید والے دن باقاعدہ غم منانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے اور سب رونے دھونے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے جمع ہو جائیں کہ ان بیچاروں کو غم پہنچا تھا تو آج ہم ان کی عید کی خوشیوں میں شریک ہو گئے، تھوڑا غم ہلکا کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غم منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، غم ہلکا کرنے کے لیے جانا ان کے گھر میں جائز ہے. بقرعید کی رات عبادت کی فضیلت کیا؟ 9 ذی الحجہ یا شب بقرعید، یعنی دونوں عیدین جو ہے ان کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے. تنویر خان: جو عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی رات کی عبادت کی فضیلت ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس بارے میں روایات ضعیف بھی ہیں اور حد درجے کی کمزور روایات ہیں اور قیاس کے بھی خلاف ہیں. قیاس کا مطلب جو دوسری دیگر احادیث سے جو مضمون مترشح ہو رہا ہے اس کے بھی خلاف ہے. مثال کے طور پر جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ختم ہوتا ہے. رمضان کی
دن کی جب روزہ ختم ہو گیا تو رات کی جو عبادت کی الگ سے فضیلت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور اسلام میں تو دن جو ہے, رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے, تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ دن کے تابع ہو. تو عید کا دن جب عبادت کا دن نہیں ہے, کوئی عبادت کرے تو اچھی بات ہے, وہ تو کبھی بھی کر سکتا ہے, لیکن الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے, تو ایسے ہی رات کی بھی فضیلت نہیں ہوگی. اور ویسے بھی جب عید کی رات کو آپ عبادت کثرت سے کریں گے تو پھر عید کا دن جو صبح قربانی کرنی ہے اور جو ایک سیلیبریٹ کرنا ہے اس دن کو, جو منانا ہے, وہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو اس بارے میں احسن الفتاوی میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مدلل رسالہ موجود ہے. اس میں انہوں نے دلائل سے یہی ثابت کیا ہے کہ عیدین کی رات کی جو فضیلت ہے وہ ثابت نہیں ہے, لہذا اس کو سنت سمجھنا ٹھیک نہیں ہے, اس کی فضیلت بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے, چاہے وہ بقرعید ہو چاہے وہ عید الفطر ہو. لیکن بہرحال مسئلہ اختلافی ہے. اگر کوئی عالم اس کی فضیلت کا قائل ہے تو ہم اس کو بدعتی نہیں کہیں گے, بلکہ یہ کہیں گے ان کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو جو ہماری رائے تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اگر کسی کی رائے اس کے خلاف ہو تو بھی ٹھیک ہے, وہ کوئی عام آدمی کو اس کی رائے سمجھ میں آتی ہے, ان کی رائے پر عمل کر لے. لیکن علماء کے خلاف زبان درازی کرنا اختلافی مسائل میں کہ ابے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ابے ان کو کیا پتہ حدیث کا, ابے یہ بدعتی ہیں, ابے یہ مفتی طارق مسعود جو ہے نا یہ ایک نئے نئے مسئلے لا رہا ہے, تو یہ یا کسی اور بڑے عالم پر آپ اعتراض شروع کر دیں, ہم تو چھوٹے آدمی ہیں, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اختلاف کو اختلاف کی حد تک ہی رکھنا چاہیے. تو ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی جو رات کی عبادت ہے وہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں. ٹھیک ہے چلتی ہیں, پہلے صحیح حدیث سے اصل تو صحیح حدیث سے ثابت ہو نا. ایک چیز کی اصل صحیح حدیث سے ثابت ہو, اس کی پھر اضافی فضیلت ضعیف حدیث سے ثابت کی جا سکتی ہے, یعنی اس کو میں بیان کی جا سکتی ہے. لیکن ایک چیز کی اصل ہی جب صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اصل ثابت کرنے کے لیے آپ ضعیف حدیث کا سہارا نہیں لے سکتے.